اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير۔ ہر قسم کی کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی اسی ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہمیں کائنات کی تمام مخلوقات میں اشرف بنایا، ہدایت سے سرفراز فرمایا، امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ انگنت درود و سلام و تمام پیغمبروں پر، بالخصوص احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل، اصحاب اور ازواج پر اور پوری امت پر۔ مختصر سی حمد و صلوات کے بعد آپ حضرات کے درمیان نیا سال، یہود و نصارہ اور مسلمان کے موضوع پر آپ حضرات کے درمیان کچھ باتیں گوشہ گزار کرنے کی جرت و جسارت کر رہا ہوں۔ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین تو مجھے حق گوئی کی توفیق عنایت فرما اور ہم سب کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم ہر نماز کے اندر اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں۔ یہودیوں اور نصرانیوں کے روش نہ اختیار کرنے اور ان کے روش پر نہ چلنے کا رب العالمین سے سوال کرتے ہیں، لہذا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں کو ہر نماز میں اللہ رب العالمین نے یہ دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کی ہدایت کے راستے کو اپنانے کی توفیق دے جن لوگوں پر تیرا انعام نازل ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ایسے لوگوں کی جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی گمراہوں کی۔ گمراہ کون لوگ ہوئے؟ جو بغیر کسی علم کے منمانی کی، دین کے اندر خرافات اور بدعات اور بڑھاوے چڑھاوے کا کام کیا، لہذا انہوں نے اللہ رب العالمین کے حق کو نہیں پہچانا، نبی کے حق کو اتنا زیادہ بڑھا دیا کہ انہوں نے اسے الہ بنا دیا، معبود بنا دیا، لہذا اس قدر ان کے پاس لا علمی، ان کے پاس جہالت کہ وہ گمراہ ہو گئے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے یہودیوں پر غضب کیوں نازل فرمایا؟ اس لیے نازل فرمایا کہ ان کے پاس علم تھا لیکن خواہشات کے اتنے زیادہ پرستار ہو گئے، اس قدر خواہشات کے پرستار بن گئے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کیا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی حتی الامکان کوششیں، ہر قسم کی طاقتوں کو جو انہوں نے لگا دیا، وہ یہودی ہی تھے جنہوں نے اپنی خواہشات کی اس قدر، انہوں نے اپنے خواہشات کو اس قدر معبود بنا لیا تھا، اپنے خواہشات کی اس قدر پرستار ہو گئے تھے کہ اگر انہیں ہدایت کے جانب بلایا جاتا، ضلالت و گمراہی کو چھوڑنے کا حکم دیا جاتا اور کہا جاتا آؤ ہدایت کے جانب، تو جو شخص بلاتا اسی شخص کو قتل کرنے کے در پہ ہو جاتے۔ اور ضلالت و گمراہی نصارہ کے اندر اس قدر کہ انہوں نے نبیوں کی اس قدر تکریم کی، اس قدر ان کو عزت دیا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ دیا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا اور اس کی عبادت کرنے شروع کر دیے، اس قدر انہوں نے بڑھایا چڑھایا۔ تو لہذا ہر وقت اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہودیوں کی روش سے بچانا، نصارہ کی روش سے بچانا، ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن لوگوں پر تیرا انعام نازل ہوا۔ لیکن یہ بات یاد رکھے کہ یہ امت ضرور بھی ضرور یہود و نصارہ کے روش پر چل کر رہے گی، باوجود نماز پڑھنے کے، باوجود قرآن پڑھنے کے، باوجود تلاوت کرنے کے، باوجود ان کے درمیان علماء کے ہونے کے، ان کے درمیان یہ ضرور آ کر رہے گی کہ وہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا ذِرَاعًا حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو تم سے پہلے جو گزر چکے ہیں ضرور تم ان کے نقش قدم پر چلو گے، حتیٰ کہ زرا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا بالش در بالش،
یعنی وہ جیسا جیسا چلیں گے، جہاں جہاں قدم رکھیں گے اور جس جس طریقے کو اپنائیں گے اس طریقے کو تم اپناؤ گے۔ یہ امت اس قدر گمراہیت کے راستے پر چلے جائے گی کہ گوہ کے گھونسلے پر بھی اگر یہود و نصارہ گھسیں گے تو اس پر بھی یہ گھس جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نہ مسلمان آؤ دیکھیں گے، نہ تاؤ دیکھیں گے، نہ صحیح دیکھیں گے نہ غلط دیکھیں گے، بس دیکھیں گے کہ یہود و نصارہ کیا کر رہے ہیں، ہم بھی وہی کریں گے۔ آج مسلمانوں کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جن لوگوں کے روش پر چلنے کی بات کر رہے ہیں وہ یہود و نصارہ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نہیں تو اور کون ہے؟ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تترک هذه الامہ شیئا من الاولین حتی تأتیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت نہیں چھوڑے گی اس روش کو جو پچھلے امتوں کے طریقے تھے، جو پچھلے امتوں کے راستے تھے، یہ امت نہیں چھوڑے گی، یقیناً اس راستے کو اپنا کر رہے گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تیسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حُلُوهَا وَمُرُّهَا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ تم ضرور بھی ضرور اس طریقے پر سوار ہو جاؤ گے، اس طریقے کو ضرور بھی ضرور تم اپناؤ گے جو تم سے پہلوں کا طریقہ ہے، اگرچہ وہ برا ہے، اگرچہ وہ اچھا ہے، اگرچہ وہ کڑوا ہے یا اگرچہ وہ میٹھا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن بطال بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان امتا ستتبع المحدثات من الامور والبدع والاهواء وكما وقع للامم قبلهم، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت ضرور بھی ضرور پچھلے لوگوں کی روش کو اپنا کر رہے گی، بدعات کو اپنائے گی، خواہشات کو اپنائے گی اور ہر اس کام کو کرے گی جو پچھلی امتوں نے کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ بدعات کس قدر زیادہ، خواہشات پرستی کس قدر زیادہ، پچھلے امتوں کی روش کو اپنانا کس قدر زیادہ۔ یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کا برتھ ڈے منایا تو ہم نے بھی اپنے نبی کا برتھ ڈے منایا۔ یہود و نصارہ نے ماتم کیا بسا اوقات پر تو ہم نے بھی ماتم کیا۔ یہود و نصارہ کے روش پر ہم نے چلا، یہود و نصارہ کے جیسے ہم نے اپنا لباس کر لیا، یہود و نصارہ کے جیسے ہم نے اپنے سر کے بال کر لیے، یہود و نصارہ کے جیسا ہم نے اپنے چہرے کر لیے، یہود و نصارہ کی طرح ہم نے اپنا لائف اسٹائل کر لیا، یہود و نصارہ کے جیسا ہم اپنے گھر بنائے، یہود و نصارہ کے جیسا ہم اپنی گلیوں، سڑکوں اور بہت سے بازاروں اور بہت سے علاقوں کو ہم نے بنایا۔ تو لہذا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہود و نصارہ کے روش پر یہ امت چل کر رہے گی، یہ امت چل کر رہے گی، چاہے خواہشات کے معاملے میں ہو، چاہے بدعات کے معاملے میں ہو، چاہے کوئی بھی معاملہ کیوں نہ ہو۔ چوتھی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلَ بِالنَّعْلِ۔ میری امت میں وہ چیزیں آ کر رہے گی جو بنی اسرائیل میں آئے ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر جس قدر ہو جاتا ہے، یعنی آدمی ایک پیر میں ایک جوتا پہنتا ہے، دوسرے پیر میں دوسرا جوتا پہنتا اور دونوں جوتا جس قدر برابر ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا بنی اسرائیل کے نقش قدم کو اسی طریقے سے سیم ٹو سیم یہ امت اپنا کر رہے گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر پچھلی امتوں میں سے کسی شخص نے اپنی ماں سے بدکاری کی تھی، زنا کیا تھا علی الاعلان، تو میری امت میں بھی ایسا بدکردار انسان پیدا ہو کر رہے گا جو اپنی ماں سے علی الاعلان زنا کرے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سنو مسلمانوں، سنو میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جبکہ پچھلی امت کو اللہ رب العالمین نے 72 فرقوں میں بانٹ دیا تھا۔ پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا صرف ایک ہی فرقہ جنت میں داخل ہونے والا ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے صاف اس حدیث میں بھی اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ پچھلی امتوں میں جس قدر برائیاں تھی یہ امت ان تمام برائیوں کو اپنا کر رہے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں ایک اہم ترین بات؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پچھلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے 72 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا
اور ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جانے والا تھا، اور میری امت میں اللہ رب العالمین 73 فرقوں میں تقسیم کر دے گا میری امت کو، اس میں صرف ایک فرقہ جنت میں جانے والا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہی الجماعہ، وہ میری جماعت ہے، وہ یہ جماعت ہے، صحابہ کرام کی جماعت ہے جو ان کے طریقوں کو اپنائے گی، ان کے روش کو اپنائے گا، ان کے قول افعال اور ان کے باتوں کو ان کے کارناموں کو اپنائے گا، وہی مسلمان جنت میں داخل ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ لِصَاحِبِهِ، اور میری امت میں ایسے بدبخت ضرور پیدا ہوں گے جو اس قدر باولے ہوں گے، اس قدر باولے ہوں گے جیسے کوئی باولا کتا انہیں کاٹ دیا ہو تو آدمی جس قدر بیماری کی وجہ سے باولا ہو جاتا ہے، اس کے رگ و ریشے میں وہ چیز گھس جاتی ہے، اس کے ہر جوڑ میں وہ چیز گھس جاتی ہے، اسی طریقے سے وہ آدمی باولا ہو جائے گا بدعات کو اپنانے میں، خواہشات کو اپنانے میں۔ اللہ اکبر! آج مسلمان بھی کس قدر باولا ہو گیا ہے۔ مسلمان کہتا ہے کہ ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن بدعات و خرافات کو بھی ہم اپنا کر رہیں گے، پچھلے امتوں کے روش کو ہم اپنا کر رہیں گے، لہذا ہمارے مسلمانوں کی حالت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 احادیث مبارکہ کے اندر صاف یہ بات کر دی ہے کہ پچھلی امتوں کے روش کو یہ امت اپنا کر رہے گی، ہر بات کو اپنا کر رہے گی، ہر کام کو اپنا کر رہے گی، ہر چیز کو اپنا کر رہے گی، اور اپنانے میں اس قدر باولا ہو جائے گی کہ ہزاروں تقریریں ان کے پاس کی جائے، ہزاروں قرآن کی آیتیں ان کے پاس پیش کیے جائے، ہزاروں اقوال پیش کیا جائیں اللہ کے نبی کے، صحابہ کرام کے، تابعین عظام کے، پچھلی امتوں کے، لیکن یہ امت سمجھنے والی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر! اللہ نے کیا نہیں مثالیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی قوم نوح کی مثال دی، کبھی قوم عاد کی مثال دی، کبھی قوم ثمود کی مثال دی، کبھی قوم شعیب کی مثال دی، اصحاب مدین کی مثال دی، اصحاب ایکا کی مثال دی، اصحاب الرس کی مثال دی۔ اللہ رب العالمین نے قوم موسیٰ کی مثال دی۔ بنی اسرائیل کے بہت سی مثالوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یکجا کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ تاکہ لوگوں کو رہنمائی مل جائے۔ اگر یہ کام اب کرو گے تو پچھلی امتوں کو جس قدر تباہ کر دیا گیا، جس قدر وہ جہنمی بن گئے، جس قدر وہ اللہ کے لعنتی بن گئے، جس قدر ان پر اللہ کا غضب اور قہر نازل ہوا، اسی قدر ان امتوں پر بھی، اس امت پر بھی وہ قہر نازل ہوگا، اس امت پر بھی وہ غضب نازل ہوگا۔ جو پچھلی امتوں نے کیا ان کے کرتوت وہ بھگتے، اور یہ امت کرے گی وہی کام تو یہ یقیناً یہ امت بھی اسی قدر بھگتے گی۔ لہذا یہ امت کی تباہی اور بربادی کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، کہا یا رسول اللہ متى تترك الامر بالمعروف والنهي عن المنکر، یہ بتائیے کہ ہم صحابہ کرام تو بڑے جوش و خروش کے ساتھ، اپنے ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، یہ کام ہم سے کب چھوٹ جائے گا، یہ کام ہم سے کب ترک ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ظہر قبلکم ما ظہر فی بنی اسرائیل، جو چیزیں بنی اسرائیل میں ہوئی تھیں اگر میری امت میں بھی وہ چیزیں گھس جائیں گی تو پھر میری امت کے اندر ہدایت کی جانب لوگوں کو بلانے والا اور گمراہی سے لوگوں کو روکنے والا ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لوگ برائی میں پڑ جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ظہر الادہان فی خیارکم، جن لوگوں کے بارے میں تم سمجھتے ہوگے یہ امت کے سب سے بہترین افراد ہیں، دراصل ان کے دلوں میں خباثت ہوگا، ان کے دلوں میں گمراہی ہوگی، ان کے دلوں میں برے خواہشات ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، پھر ارشاد فرمایا والفحش فی شرارکم، اور دیکھو گے کہ برے لوگ بدترین قسم کے کام کر رہے ہوں گے، بدترین قسم کے بے حیائی کر رہے ہوں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا والملک فی صغارہم، اور حکومت ذلیل ترین لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا، سب سے بدترین لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت چلا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا والفقہ فی رذالکم، اور مشورے کیے جائیں گے، بڑے بڑے مشورے کیے جائیں گے تو قوم کے سب سے رذیل، سب سے بدتر انسان سے مشورے کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ تمام چیزیں ہمارے درمیان ظاہر ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے درمیان آیا ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو باتیں بتلائی تھی وہ تمام کی تمام باتیں من وعن ہمارے درمیان پائی جاتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ پائے گئے جن کو لوگوں نے سمجھا کہ یہ مخلص علماء ہیں، جن کو لوگوں نے سمجھا کہ یہ مخلص داعی ہیں، لیکن جب ان کی حقیقت معلوم کی گئی تو پتا چلا کہ قوم کے لاکھوں کروڑوں روپے انہوں نے لوٹ لیے،
قوم کو بہت زبردست انہوں نے دھوکہ دیا. زبان میں کچھ اور ہے لیکن دل میں کچھ اور ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرما دیا, برے لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ ان سے بدتر کوئی انسان نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, بادشاہوں کی بات کرتے ہو, بادشاہ تو تم میں ذلیل انسان ہوگا جس کو لوگ نگاہ اٹھا کر دیکھنا نہیں چاہیں گے, جس کو سماج اور معاشرے میں لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے. بتائیے, کوئی موچی کو, کوئی چمار کو اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے, سمجھتا ہے یہ حقیر آدمی ہے. کوئی چائے والے وغیرہ کو دیکھتا ہے آدمی اونچی نگاہ سے دیکھتا ہے, کسی بڑے آدمی کو آدمی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے, لیکن چھوٹے کام کرنے والے لوگوں کو آدمی ذلیل نگاہ سے دیکھتا ہے, برے نگاہ سے دیکھتا ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, یہی لوگ قیامت کے دن تمہارے سردار ہوں گے, تمہارے بادشاہ ہوں گے. پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, ارے بڑے بڑے دین کے معاملے میں, حکومت کے معاملے میں اور دیش کو چلانے کے بارے میں باتیں کی جائے گی تو کن لوگوں سے؟ ذلیل لوگوں سے, قوم کے سب سے بدترین لوگوں سے گفتگو کی جائے گی, جن لوگوں کو کوئی پتہ نہیں کبھی جیل خانوں میں ڈالنا پڑتا ہے ان کی برائیوں, ان کی کرتوتوں کی وجہ سے, کبھی قوم اور سماج و معاشرے میں ذلیل ہونا پڑتا ہے ان کی بری حرکتوں کی وجہ سے. ایسے لوگوں سے آج دنیا کے اندر مشورے لیے جا رہے ہیں, اور اللہ کے نبی نے جو بیان فرمایا وہ بالکل ظاہر و باہر ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا یہود و نصارہ کے بارے میں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم یہود و نصارہ کو کبھی راضی نہیں کر سکتے یہاں تک کہ ان کی شریعت کو اپنا لو, ان کے خواہشات کو اپنا لو, ان کے بدعات اور خرافات کو اپنا لو. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا, قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو کہ ہدایت تو دراصل اللہ ہی کی ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن لو, اگر تمہارے پاس علم آ جانے کے باوجود بھی تم نے یہود و نصارہ کی اتباع کی تو تم ضلالت و گمراہی کے اس قدر برے راستے میں چلے جاؤ گے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن نہ تمہارا کام آئے گا. رب العالمین نہ تمہیں قیامت کے دن سنبھالنے والا ہوگا, بلکہ اللہ تعالیٰ ظالموں میں تمہارا شمار کر دے گا. اللہ اکبر. سوچئے یہ کس شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یہ اس انسان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو تمام مخلوقات میں, انسانوں میں, جنوں میں, فرشتوں میں, آسمان و زمین کے تمام مخلوقات میں جس انسان کو اللہ نے سب سے عظیم مرتبہ دیا, جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچے مرتبے پر فائز فرمایا, اس ذات مبارکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, اگر تم بھی یہود و نصارہ کے روش کو اپناؤ گے علم آ جانے کے باوجود تو قیامت کے دن ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے, ہم تمہیں جہنم کے نوالے کر دیں گے, ہم تمہیں جہنم کے حوالے کر دیں گے. سورہ جاسیہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مرتبہ دھمکی دیتے ہوئے فرمایا, ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض واللہ ولی المتقین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے شریعت کا علم تم پر نازل کر دیا ہے, اب تم کو شریعت کے راستے پر چلنا ہے, اسی چیز کو تمہیں اپنانا ہے جس چیز کی ہم نے تمہارے جانب وحی کی. اگر تم نے خواہشات کی اتباع کی یا ایسے لوگوں کی اتباع کی جو لوگ خواہشات کی اتباع کرتے ہیں تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا, اللہ کے یہاں تمہارا ہرگز کوئی مددگار نہیں ہوگا. پھر اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. سنو, یہ یہود و نصارہ نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. اے محمد اگر تم بھی ان کا ساتھ دو گے تم بھی ظالم ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. یہ کس ذات مبارکہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ اس ذات مبارکہ کے بارے میں جو آسمان و زمین میں تمام مخلوقات میں سب سے بہتر. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ ولی المتقین. نیک لوگوں کا دوست صرف اللہ تعالیٰ ہے, ظالموں کا دوست ظالم ہے, اور نیک لوگوں کا دوست صرف رب العالمین ہے. یہ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مخاطب ہوا, پھر کائنات کے تمام مسلمانوں سے بھی مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. اے ایمان والو, یہود و نصارہ کے طریقوں کو نہ اپناؤ, یہود و نصارہ کے طریقوں کو نہ اپناؤ. یہ آپس میں ایک دوسرے ہی کے چٹے بٹے, ایک دوسرے ہی کے دوست ہیں.
پھر اللہ نے ارشاد فرمایا یاد رکھو جن لوگوں نے یہود و نصارہ کے روش کو اپنایا، ان کے نقش قدم پر اپنے آپ کو چلنے والا بنایا، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے راستے پر جو بھی انسان چلا وہ ظالم ہو گیا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ وہ یہود و نصارہ میں سے ہو گیا جو انسان یہود و نصارہ کے روش کو اپنایا، اور اللہ نے بیان فرما دیا یہود و نصارہ ظالم ہیں، تم بھی ظالم ہو جاؤ گے، اور ظالم کو اللہ ہدایت نہیں دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین آج امت کے بہت سے افراد کو کیوں نہیں ہدایت دے رہا ہے؟ ان کے پاس قرآن مجید کی آیتیں کھل کر واضح ہیں، لیکن یہود و نصارہ کے روش کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دے رہا ہے۔ آیتیں واضح ہیں، اللہ کے احکامات واضح ہیں، احادیث رسول واضح ہیں، کرنے کا دل بھی چاہتا ہے، لیکن یہود و نصارہ کے چونکہ ہم نے غلامی کر لی ہے، ان کے روش کو ہم نے اپنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس لیے ہمیں ہدایت نہیں دے رہا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ ایمان والو سنو، اگر اہل کتاب کے طریقوں کو تم نے اپنایا، ان کی اطاعت کی، ان کے باتوں کو تم نے اپنایا، ان کے روش کو تم نے اختیار کیا، تو تم ایمان لانے کے بعد بھی کافر ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ ڈائریکٹ اللہ نے کافر کہا، ایک جگہ اللہ نے ظالم کہا تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم کافر ہو جاؤ گے۔ آج کے مسلمان کفر کو زیادہ پسند کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے یہود و نصارہ کے تہذیب کو، اس لیے کہ یہود و نصارہ کے علم کو، اس لیے کہ یہود و نصارہ کے اخلاق و کردار کو، اس لیے کہ یہود و نصارہ کے کتاب کو، اس لیے کہ یہود و نصارہ کے تہذیب کو انہوں نے پسند کیا۔ اللہ نے بیان فرمایا ایمان لانے والا تم کہہ رہے ہو اپنے آپ کو، لیکن اللہ کی نظر میں تم کافر ہو، تم ظالم ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرما دیا کہ ان کے روش کو نہ اپناؤ۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ آج بتائیے، آج 31 کیا ہے؟ دسمبر ہے، 31 دسمبر کی آج رات آنے والی ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے جو غیروں کے طریقے کو اپنا کر ان کے روش پر چلتے ہوئے نئے کپڑے پہنیں گے، اچھے پکوان کھائیں گے اور پٹاخے وغیرہ پھوڑیں گے، جشن منائیں گے، دعوتیں کریں گے، اپنے بچوں کو بھیجیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں یاد رکھو یہ تشابہ عیدوں میں ان کے عید کو اختیار کرنا ہے، ان کے عید میں اچھے لباس پہننا ہے، ان کے عید کے موقع پر ان کے جیسا غسل کرنا ہے، ان کے عید کے موقع پر ان کے جیسا آگ جلانا ہے، ان کے عید کے موقع پر دعوتیں دینا ہے، ان کے عید کے موقع پر تحفے تحائف بانٹنا ہے، اور ان کے عید اور میلوں ٹھیلوں کی جگہوں میں ایسے چیزوں کو بیچنا ہے جو ان کے عید کے موقع پر انہیں کام آتی ہیں، ایسے چیزوں کو بیچنا ہے، ایسے کھلونوں کو بیچنا ہے۔ یہ امام ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں، یہ ہے تشابہ بالقوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ مبارکہ آئے تو صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ دو عید مناتے تھے، جو دو عید منا رہے تھے، وہ خوشیاں منا رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہ کون سی عید ہے تم جو منا رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی یہ جاہلیت کی عید ہے جو ہم پچھلے زمانوں میں منایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اب سے تم وہ عید نہیں مناؤ گے، ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر۔ اللہ تعالیٰ نے وہ عید تمہارے لیے دو عیدوں میں تبدیل کر دیا ہے، اور یوم الفطر کا دن ہے اور یوم الاضحی کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام میں کتنے عیدیں ہیں؟ صرف 2 عید ہیں۔ اسلام میں کسی دوسرے موقع پر، کسی تیسرے موقع پر اگر کوئی انسان سیلیبریشن منائے گا، اگر کسی انسان کو کوئی انسان مبارکبادی دے گا، وہ مبارکبادی جو عید کے موقع پر دیا جاتا ہے تو یاد رکھیے وہ انسان کفر والا عمل کرتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں ان کو مبارکبادی دیتا ہے تو تمام علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ پھر امام ابن قیم بیان فرماتے ہیں یہ ایسے ہی مبارکبادی دینا ہے جیسے کوئی انسان کسی بت کو سجدہ کر کے اٹھتا ہے اور تم اسے مبارکبادی دو کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا گناہ۔ پھر امام ابن قیم بیان فرماتے ہیں سلف صالحین کا اس بات پر اتفاق تھا کہ عید کے مبارکبادی دینا، دوسروں کو عید کے موقع پر، دوسروں کی عید کے موقع پر دوسروں کو عید کی مبارکبادی دینا، یہ زنا سے بھی زیادہ جرم ہے،
قتل سے بھی زیادہ جرم ہے, خنزیر کا گوشت کھانے سے بھی زیادہ جرم ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اتنا عظیم جرم آج ہمارے مسلمانوں میں کیا ہے؟ نیو ایئر منایا جاتا ہے. کتنے لوگوں کی دکانوں میں لٹکا ہوا ہوگا ہیپی نیو ایئر, کتنے دکانوں, کتنے مکانوں کے سامنے لکھا ہوا ہوگا ہیپی نیو ایئر. کتنے لوگ ایسے کپڑے پہن رہے ہوں گے جن کے کپڑے میں لکھا ہوا ہوگا ہیپی نیو ایئر. اللہ اکبر. یہ وہ چیز ہے جو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے, جو چوری اور زناکاری سے بھی بڑا گناہ ہے. یہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں. اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اجتنبوا اعداء اللہ فی اعیادہم. مسلمانوں سنو, اللہ کی دشمنوں کے عید کے موقع پر خوشیاں نہ مناؤ, ان کے عیدوں میں شراکت داری نہ کرو. یہ اللہ کے دشمن ہیں, اگر تم نے ان سے دوستی کی تو پھر تم بھی اللہ کے دشمن ہو جاؤ گے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کچھ لوگ کیا بہانہ بنا دیتے ہیں, ہمارے ماں باپ منایا کرتے تھے, ہمارے خاندان والے منایا کرتے تھے, وہ مجھے گھسیٹ کر لے کر چلے گئے, میں کیا کرنا, میں مجبور تھا. لوگ ایسا کہہ دیتے ہیں. سنیے وہ حدیث, سنیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, من نصر قومه على غیر الحق فهو كالبعير الذي ردي فيه فهو ينزع بذنبه. جس کسی انسان نے کسی بھی قوم کے اندر کسی بھی عید کے موقع پر کسی بھی برائی کے معاملے میں شراکت داری کی, چاہے جیسا بھی اس نے شرکت کیا ہو, تو وہ ایسے ہی اللہ کی نظر میں ذلیل اور حقیر ہے, اور اسلام میں ویسے ہی برا ہے جیسے کوئی ردی میں پڑا ہوا اونٹ, ذلیل اونٹ جس کو دم پکڑ کر کھینچا جاتا ہے, وہ اٹھنے کی نہ چلنے کی طاقت رکھتا ہے. یعنی آپ کو جدھر کہا جا رہا ہے ادھر آپ مڑ جا رہے ہیں. آپ جھگڑا کر لیجئے ان سے, آپ جھگڑ جائیے ان سے, لڑائی کر لیجئے ان سے, دشمنی کر لیجئے, وہ اللہ کے دشمن ہیں. لیکن آپ ایسے موقع میں, ایسے عیدوں میں شرکت نہ کریں. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, من بنا بلاد المشرکین وضع نیروزهم ومہرجانهم حتی یموت حشر یوم القیامہ. بیان فرماتے ہیں کہ جو کوئی انسان وہ عجمی جو عید مناتے ہیں, مہرزون کی جو عید مناتے ہیں, اور اسی طریقے سے نیروزون کی جو عید مناتے ہیں, وہ پہلے زمانوں میں منائی جاتی تھی, شاید آج بھی منائی جاتی ہوگی, ہمارے یہاں تو منائی نہیں جاتی. ہم حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ جو کوئی انسان اس قسم کی عید منائے گا اور کفار و مشرکین کے درمیان اپنا گھر بنائے گا, ان کے ساتھ رہے گا, ان کے عیدوں میں شراکت داری کرے گا, اور اس کی موت اسی حالت میں ہو جائے گی, تو وہ قیامت کے دن انہی کافروں, فاسقوں, ظالموں کے ساتھ اٹھے گا قیامت کے دن. اللہ اکبر. اتنا عظیم گناہ ہے, اتنا عظیم گناہ ہے. کچھ لوگ کہہ جاتے ہیں ہم تو دیکھنے والے ہیں, ہم دیکھنے والے, ہمیں کیا, ہم تو صرف دیکھنے والے, ہمیں کیا ہوگا, کچھ نہیں ہونے والا. اس سلسلے میں بھی سن لیجئے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, من کثر سواد قوم فهو منهم ومن رضی عمل قوم کان شریک من عمل به. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر کوئی انسان کسی بھی غیر قوم کی عید کے موقع پر بھیڑ اکٹھا کرے گا, کچھ نہیں کر رہا ہے, صرف دیکھنے جا رہا ہے, ناٹکوں کو دیکھنے جا رہا ہے, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جو کوئی شخص بھیڑ کو اکٹھا کرے گا وہ انہی میں سے ہے. اللہ اکبر. وہ انہی میں سے, وہ عید کے منانے والوں کے جیسا ہی ہے. پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ومن رضی, اور جو کوئی انسان ان کے اعمال کو دیکھ کر خوش ہوا, قیامت کے دن اس انسان کو اسی حال میں اٹھایا جائے گا, اس حال میں کہ وہ اس گناہ میں شریک ہوگا. اللہ اکبر. اتنا عظیم گناہ, قیامت کے دن اتنا بدکار آدمی شمار کیا جائے گا. اللہ نے ارشاد فرمایا والذین لا یشہدون الزور. مومن تو وہ ہوتے ہیں جو غیروں کی محفلوں میں شرکت نہیں کرتے, برے محفلوں میں شرکت نہیں کرتے, جھوٹ کی محفلوں میں شرکت نہیں کرتے. اللہ نے ارشاد فرمایا ہے. اسی طریقے سے ایک اور جو بہت اہم ترین چیز ہے وہ کیا ہے, عید کے موقع پر کیا ہے, کچھ لوگ بھیج دیتے ہیں اچھا کھانے پینے کے لیے, تو کیا کرنا چاہیے. طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے, بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پڑوس میں کچھ مجوسی عورتیں رہتی ہیں, لہذا جب ان کے عید کا موقع آتا ہے تو وہ ہمیں تحفہ تحائف میں کچھ چیزیں بھیج دیتی ہیں, کیا ہم اس کو کھا سکتے ہیں. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے ذبیحوں کو نہ کھاؤ, ولیکن کلوا من اشیاہم, لیکن اگر وہ کچھ اور چیز, میٹھا کھانا, پکوان وغیرہ, پھل فروٹ وغیرہ تمہیں بھیج دے تو تم کھا سکتے ہو, کوئی مشکل نہیں. لیکن اگر کوئی شخص
ان چیزوں سے بھی بچ جائے، ان چیزوں سے بھی بچ جائے تو اپنے آپ کو بچا لیا۔ سن لیجئے، جو کوئی شخص ان چیزوں سے بھی بچ گیا، لہذا کسی بھی شخص کے کسی بھی چیز کو قبول ہی نہیں کیا، حالانکہ قبول کیا جا سکتا ہے، آپ ان کے ذبیحے کو نہیں کھا سکتے۔ وہ عید کے موقع پر جو ذبح کرتے ہیں، اگر اس میں آپ شرکت کریں گے، اگر اس کو آپ کھائیں گے تو یقیناً آپ گناہ گاروں میں سے ہوں گے، لیکن اگر وہ پھل فروٹ وغیرہ آپ کو تحفے میں دے رہے ہیں تو آپ قبول کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور مشہور روایت ہے، مقام بوانہ کے اندر ایک صحابی رسول نے اس بات کی نظر مانی تھی کہ میں وہاں جا کر اونٹ قربانی کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ بیان کرو کہ زمانے جاہلیت میں کیا وہاں کوئی بت رکھا ہوا تھا؟ کہا اللہ کے نبی نہیں۔ کہا یہ بتلاؤ زمانے جاہلیت میں کیا کوئی وہاں میلہ وغیرہ منایا جاتا تھا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا اللہ کے نبی نے جاؤ اپنی نظر پوری کر لو، وہاں اونٹ ذبح کر لو۔ اللہ اکبر۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں، سوچو وہاں آدمی کو ذبح کرنا، اونٹ بھی ذبح کرنا منع ہے، جہاں پچھلے زمانوں میں، پہلے اب نہیں، پہلے پچھلے زمانوں میں جہاں عید منائی جاتی تھی، جہاں بت رکھے جاتے تھے، مندر وغیرہ بنے ہوئے تھے، وہاں کوئی اونٹ ذبح کرنا منع ہے، تو بتاؤ وہاں کی عید میں شرکت کرنا کتنا عظیم ترین گناہ ہوگا۔ ایسے لوگ انہی لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ کسی کو ہیپی نیو ایئر مت کہیے، اس لیے آپ اپنے بچوں کو ایسی محفلوں میں نہ بھیجیے، نہ خود ایسی محفلوں میں شرکت کیجیے، نہ ایسی لوگوں کا ساتھ دیجیے، نہ ایسے موقع پر اچھا لباس پہنیے، نہ ایسے موقع پر اچھا کھانا اور اچھا پہننا وغیرہ طریقے کو اپنائیے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین یہود و نصارہ کی ہمیں صحیح معنوں میں مخالفت کرنے اور سنت محمدی کے راستے کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما۔